قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے وجود اور اس کے فنکشن کا علم ہو سکے، لوگ تاکہ اللہ کا ڈر اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنا فرما برداری کا رشتہ استوار کریں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پروردگار عالم اپنی نشانیاں آپ تک بیان فرمائے اور پہنچائے۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم میں کم از کم 720 جگہ پر رب العزت نے آپ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور 720 جگہ پر اپنی صنعت کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جو کچھ اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس کائنات میں اور بکھیری ہیں، ان میں اس کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اور کیا کیا طریقے پوشیدہ ہیں، کیا کیا علمیت اس میں پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، اللہ سے پناہ چاہیں، اللہ سے ڈریں، اور آپ اس کا کہا مانیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں دواں ہیں، اور بارش جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کر دیتا، یعنی سرد کر دیتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیتے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ اس میں آسمان اور زمین کا بھی تذکرہ آ گیا، رات اور دن کا بھی تذکرہ آ گیا کہ کیسے اللہ ان کو پلٹاتا ہے اور تبدیل کر دیتا ہے۔ جو جہاز دریاؤں میں چلتے ہیں، سمندروں میں چلتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اللہ اگر نہ چاہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی چل نہیں سکتے۔ بارش برسانے کا بھی سلسلہ آ گیا، اور زمین جو کہ بالکل بنجر ہو جاتی ہے جب بارش نہیں ہوتی، اس کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرما دیا۔ اور جتنے جانور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ شہروں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، صحراؤں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان سب کا بھی تذکرہ رب العزت نے اس میں فرما دیا، اور ہواؤں کے چلانے کی بات بھی کر دی۔ مگر یہ سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل سے یہاں مراد، جب اللہ عقل کی مثال عطا فرماتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے کیسے بنائیں، کیوں کر بنائیں، ہمارے لیے اس میں کیا کیا فائدے رکھے، اور کیا اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ جن سائنسدانوں نے ان چیزوں پہ غور کیا، ان پہ سوچا، انہوں نے دنیا کو نئی نئی ایجادات عطا فرمائیں، نئی نئی روشنی عطا فرمائی، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ بھی انسان پر احسان فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تسخیر کر دیا، کہ تاکہ تم اس میں پھیل سکو۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے آپ جب غور و فکر کریں، جستجو کریں، تک و دو کریں، کیونکہ آپ کو اس نے عقل دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے بہترین دھاتیں، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، گیسز ہوں، پیٹرول ہو، مختلف چیزیں زمین کے اندر، سمندروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپا دی ہیں آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ غور و فکر کرتے ہوئے
ان کو اندر سے ٹٹول کر نکالیں، کھوج لگائیں، ڈگ آؤٹ کریں۔ اور جس جس انسان نے کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، محنت کی ہے، انہوں نے اس کو کھود لیا اور اپنے فائدے کے لیے انسانوں کو وہ چیزیں میسر آ گئیں۔ تو جب پروردگار عالم اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ ان پر پوری طرح غور کریں اور کوشش کر کے اس میں سے چیزیں ڈگ آؤٹ کریں، باہر نکالیں، اپنے فائدے کے لیے اس میں سے بندوبست کریں۔ مقصد صرف آپ کو وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف ڈریں، آپ اپنی عقل و شعور کو جو پروردگار نے آپ کو ایک انعام کے طور پہ دی ہے اس کو استعمال فرمائیں۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128۔ جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا وہ جگہ زمین سے مٹ تو نہیں گئیں، زمین ہی پر وہ جگہ موجود ہے نا۔ تو جب آپ چلتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو اللہ کے نافرمان تھے اللہ انہیں کیسے برباد کرتا ہے، کیسے تباہ کرتا ہے۔ بے شمار قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں ان کے مٹ جانے میں، کہ آپ کو جب وہاں سے گزریں، تاریخ میں اس کا ذکر سنیں، کوئی سفر ایسا اختیار کریں جہاں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں، تو اس سے آپ نے نصیحت پکڑنی ہے، ان نشانیوں سے آپ نے سیکھنا ہے۔